بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى نفسہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان فی منافق حسن صمت ولا فقہ فی الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ رب حامل فقہ غیر فقیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الصلاة الطہور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة بغیر طہور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوروا بالفجر فانه اعظم للاجر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوهما وان طردتكم الخيل قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فیء جہنم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت صلاة العصر ما لم تصفر ويسقط قرنها الأول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وبتأخير العشاء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى نصف اللیل او ثلثه قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراکم رافعی ایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراۃ الامام له قراۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعش منکم فسیرى اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہا بالنواجذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین بھائیو، دوستو اور عزیزو، آج کی یہ نشست فقہ کے متعلق ہے۔ بلا تمہید گزارش یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں دو صفتیں بڑی نمایاں ودیت فرمائی ہیں۔ ایک صفت کا نام بشارت ہے، جس کی وجہ سے آقا کو بشیر کہا جاتا ہے، اور دوسری صفت کا نام نذر ہے،
جس کی وجہ سے آقا کو نذیر کہا جاتا ہے۔ دو صفتیں ہیں، بشیر اور نذیر۔ بشیر کا معنی خوشخبری دینے والا اور نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ یہ دو صفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی نمایاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بشرو، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، یسرو ولا تعسرو، وفی روایت لا تنفرو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، قریب کرو، معاملہ مشکل نہ کرو، آسانی پیدا کرو، لوگوں کو متنفر نہ کرو، قریب کرو۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امت کے دو دور ہیں۔ ایک امت کا دور وہ ہے جس کے اندر امت میں خیر غالب ہے۔ جب امت میں خیر غالب ہو تو وہاں ترغیب بھی چلتی ہے، ترہیب بھی چلتی ہے۔ ترغیب بھی چلتی ہے، ترہیب بھی چلتی ہے، ڈرانا بھی چلتا ہے اور خوشخبریاں بھی چلتی ہیں۔ اور جب امت کے اندر شر غالب ہو تو اس وقت امت سے کام ترغیب کے ساتھ لینا چاہیے، ترغیب دے کر خوشخبریاں سنا کر کام لینا چاہیے۔ یہ دونوں صفتیں جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کا حصہ حضور کی امت کو بھی عطا کیا ہے، آپ کی امت کو بھی ملا ہے۔ اور امت کے اندر انسانوں کی ہدایت کے واسطے دو طبقے اللہ نے بھیجے۔ ایک طبقے کا نام، ایک جماعت گروہ کا نام فقہا، اور دوسری جماعت کا نام صوفیہ یا اولیاء۔ فقہا اور صوفیہ۔ فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ موٹی سی تعریف، آسان سی تعریف، فقیہ دین کے ماہر کو کہا جاتا ہے۔ فقیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دین کے اندر مہارت رکھنے والے کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس فقیہ کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے، پیغمبر کو کتنا پیار ہے فقیہ کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم الرجل الفقیہ فی الدین، دین کے اندر فقاہت رکھنے والا بہترین انسان ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، کتاب العلم مشکات کے اندر یہ حدیث ہے جو میں نے پڑھی، خصلتان لا یجتمعان فی منافق، منافق کے اندر دو خصلتیں، دو صفتیں جمع نہیں ہو سکتی، حسن و سمت ولا فقہ فی الدین، دین کے اندر فقیہ، سمجھدار، دانا، ماہر بھی ہو، خوش اخلاق بھی ہو، منافق بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو فقیہ ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، جو فقیہ ہوگا وہ منافق نہیں ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ فقیہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق کبھی فقیہ نہیں بن سکتا، منافق فقیہ نہیں بن سکتا، اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ اور فقہا کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے، حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ مجتہد جب مسئلے کا استنباط کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، اس کا مسئلہ دو صورتوں میں ہوگا، یا صحیح ہوگا یا غلط۔ فقیہ کا مسئلہ، مجتہد کا مسئلہ اگر صحیح ہو فلہ اجران، اس کو ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر اس کا مسئلہ غلط ہو فإن اخطأ فلہ اجر واحد، اس کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نیکی اس کی کھری ہے، ایک ثواب اس کا کھرا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے بالفرض والمحال. میں نے کئی جگہ پر چیلنج کیا ہے کہ میرے امام کا کوئی ایک مسئلہ 12,90,000 مسائل میں سے کوئی ایک مسئلہ ایسا دکھا دیا جائے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو. شور ڈالنا تو آسان ہے لیکن مسئلہ ثابت کرنا کہ یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یہ بہت مشکل ہے. امام صاحب نے 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے. 12,90,000 نیکیاں امام صاحب کو مل گئی بالفرض اگر سارے مسائل غلط بھی ہوتے. لیکن امام صاحب کا کوئی مسئلہ غلط نہیں ہے. احیاء کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ کے سامنے کوئی شاعر آیا اور اس شاعر نے آ کر بادشاہ کی تعریف کی کوئی شعر کہے. بادشاہ نے 1000 روپیہ نکالا اور اسے دے دیا, لے جاؤ یہ تمہارا انعام. پاس وزیر بیٹھا ہوا ہے, اس نے کہا جی میرے پیٹ میں درد. کیوں؟ کہتا ہے یہ جو 1000 روپیہ تم نے دیا اسے واپس لو, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اس نے کہا اس نے شعر کہے میرے حق میں نے دیا, انعام اسے دیا ہے. اس نے کہا نہیں یہ شعر کسی اور کے تھے, اس نے اپنی طرف منسوب کیے اور آپ کو سنا دیے. تو اس نے کہا واپس بلا لو, کوئی اس پر سوال کرو, اسے جواب نہیں آئے گا تو پھر 1000 روپیہ واپس لے لیں گے. وزیر نے کہا میں سوال کرتا ہوں. وہ شاعر واپس آیا, وزیر نے سوال کیا کہ میرا ایک سوال ہے, اگر تو نے جواب نہ دیا تو یہ 1000 روپیہ تو اسے واپس لے لیا جائے گا. کیا سوال ہے؟ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ یہ بادشاہ کے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں ہے ہتھیلیوں. آگے سے وہ شاعر کہتا ہے یہ بادشاہ سلامت بڑے سخی ہیں, سخاوت کر کر کے ہاتھوں کے بال جھڑ گئے. اس نے 1000 اور نکالا دے دیا. بڑی تکلیف ہوئی, بڑی تکلیف ہو. کہتا نہیں جی میرا ایک سوال باقی ہے, دونوں 1000 ہم نے واپس لینے. کرو سوال. کہتا ہے کہ تیرے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہمیشہ سے یہ دستور رہا میری زندگی کا کہ میں ایسے بادشاہوں کے پاس جاتا ہوں, ان کے دیتے دیتے جھڑ گئے, میرے لیتے لیتے جھڑ گئے. اس نے ایک اور 1000 نکالا اور دے دی. اب 3000 ہو گئے. اب تو اپینڈس کی درد شروع ہو گئی, اب تو مر رہا ہے. کہتا ہے یہ تینوں واپس لینے ہیں, آخری اور ایک سوال میرا باقی. جس طرح غیر مقلد کہتے ہیں نا, ایک حدیث سنا دو, صرف ایک حدیث ترک رفع یدین. ایک سوال میرا باقی ہے, صرف ایک. اس نے کہا کیا؟ کہتا ہے یہ بتا کہ میرے ہاتھوں پر بال کیوں نہیں؟ اس نے کہا بادشاہ دیتے رہتے ہیں, میں لیتا رہتا ہوں, تیرے جیسے ہاتھ ملتے رہتے ہیں, ہاتھ مل مل کے گزارے. اس نے ایک اور 1000 نکالا اور شاعر کو دے دیا. تو جاتے جاتے بھلا کیا کہتا ہے؟ دینے والے دے رہے ہیں, لینے والے دینے والے دے رہے ہیں, لینے والے لے رہے ہیں, اور جلنے والے جل رہے ہیں. فقہا کو اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں, فقہا کو اللہ اجر دے رہے ہیں, اور فقہا اللہ سے اجر لے رہے ہیں. جلنے والے جل رہے ہیں. امام صاحب نے 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے, اور ان مسائل میں سے ہمارا چیلنج ہے کہ کوئی ایک مسئلہ بھی میرے امام کا قرآن اور حدیث کے خلاف ثابت کر دے. اللہ کو کتنا پیار ہے کہ اگر ان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ان کو ایک اجر عطا کیا جاتا ہے. اور شیطان کو کتنا بغض ہے, شیطان کو فقہا سے کتنا بغض ہے. یہ مسئلہ بھی حدیث سے, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. 1000 عبادت گزار رات کو کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہو, تہجد پڑھ رہا ہے, نفل پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, رات کو 1000 عابد کھڑا ہے. شیطان کو اتنی تکلیف اس 1000 عبادت گزار سے نہیں ہوتی جتنی اکیلے ایک سوئے ہوئے فقیہ سے ہوتی. اللہ کو فقہا سے کتنا پیار ہے, اور شیطان کو فقہا سے کتنا بغض ہے. شیطان کو بغض ہے اور فقہا کے ساتھ اللہ کو پیار ہے. اللہ تعالیٰ فقہا کو اجر عطا فرما رہے. اور میں عرض کر رہا تھا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, کہ منافق کبھی فقیہ نہیں ہوتا اور فقیہ کبھی منافق نہیں ہوتا, فقیہ کبھی منافق نہیں ہوتا. تو 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پاک علیہ السلام کے اندر رکھی,
اور ان دو صفتوں میں سے پہلی صفت نذیر کی ہے، وہ نذیر کی صفت اللہ تعالیٰ نے فقہا میں رکھی۔ فقہا کا کام کیا ہے؟ قابل توجہ بات ہے، دین نام ہے پوری طہارت کا، مکمل طہارت، اندرونی طہارت اور بیرونی طہارت کا نام کیا ہے؟ پورا دین۔ ایک ظاہری طہارت ہے اور ایک باطنی طہارت ہے۔ ظاہری طہارت کیا ہے؟ کہ کتنا خون نکل جائے، کتنا خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کتنی قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بدن پر کتنی نجاست ہو تو نماز نہیں ہوتی، کتنی نجاست ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا تعلق ظاہری طہارت کے ساتھ ہے۔ کتنی الٹی آئے، کتنی قے آئے، عورت ایک مصلی پہ کھڑی ہے، وضو کر کے نماز کو تیار ہے، نماز پڑھنے کو تیار ہے، بچہ اس کا رو پڑتا ہے اور آ کر وہ بچے کو دودھ پلا دیتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ وضو کرے گی یا نہیں کرے گی، آخر یہ مسئلہ ہے نا۔ دودھ پلانے کے ساتھ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ نفی اس بات دونوں حدیث کے اندر نہیں ہے۔ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی حدیث میں نہیں، نہیں ٹوٹتا ہے یہ بھی حدیث میں۔ میں تازہ فارغ ہو کے آیا، ہمارے علاقے میں مدرسہ ہے گھر کے قریب، جامعہ صدیقیہ، وہاں ہم بیٹھے تھے اور علماء بھی تھے، یہی مسئلہ آ گیا کہ عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے اور وہ باوضو تھی، تو آیا اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟ تو علماء نے، ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا کہ تو تازہ پڑھ کے آیا، تو مسئلہ بتا۔ میں نے کہا جی میں نے ایک قانون پڑھا ہے، اصول پڑھا ہے، یہ جزی تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اصول یہ فقہا نے لکھا ہے کہ بدن سے جب کوئی نجس چیز باہر نکلتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جب کوئی پاک چیز نکلتی ہے تو وضو، جب نجاست نکلتی ہے بدن سے اس وقت وضو ٹوٹتا ہے۔ ایک آدمی کا ایک قطرہ پیشاب کا نکل جائے تو وضو ٹوٹ گیا، اور نماز کے اندر کھڑا ہے اور نماز کے اندر آیات ایسی آ گئیں کہ رونے لگ گیا، اب روتا رہا، داڑھی بھی تر ہو گئی اور قمیض بھی تر ہو گئی، آگے سے آنسوؤں کے ساتھ یہ بھی پانی نکلا ہے، اب ان کے ساتھ وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا نا، پیشاب کے ایک قطرے کے ساتھ ٹوٹ گیا، اور اتنے آنسو آئے کہ داڑھی تر ہو گئی، اس کے ساتھ وضو کیوں؟ اس واسطے نہیں ٹوٹا کہ وہ پانی جس کے ساتھ ہم نے کہا تھا وضو ٹوٹ گیا، وہ پانی پلید تھا، نجس تھا جو بدن سے نکلا۔ ایک پانی نجس ہے اور ایک پانی پاک ہے، بدن سے جو پاک چیز نکلتی ہے تو وضو۔ تو عورت کا دودھ پاک ہے یا پلید؟ عورت کا دودھ پاک ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ ضابطہ یاد ہے کہ عورت کا دودھ پاک ہے اور پاک چیز جب بدن سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ ڈکار 10 دفعہ آ جائے، جب روزہ افطار کر کے آتے ہیں مسجد کے اندر، تو روزہ افطار کر کے آتے ہیں مسجد کے اندر، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ڈکار بھی آ رہے ہیں، بار بار ڈکار بھی، جتنے ڈکار آ جائے وضو ٹوٹتا ہے بھائی؟ نہیں ٹوٹتا۔ اور پیچھے سے اگر ہوا نکل جائے تو ایک دفعہ نکل جائے، معمولی سی نکل جائے، پھر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دو مسئلے ہیں کہ ایک مقام سے ہوا نکلی وضو نہیں ٹوٹا، اور دوسری جگہ سے ہوا نکلی وضو۔ فقہا نے لکھا ہے کہ تھوڑی سی قے آ جائے، تھوڑی سی الٹی آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور زیادہ الٹی آ جائے تو وضو، منہ بھر کے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ درمیان میں آ گیا، منہ بھر کے الٹی آ جائے، کیوں؟ معدے کے دو حصے ہیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، جب تھوڑی سی متلی، تھوڑی سی قے آتی ہے تو وہ اوپر والے پاک حصے سے نکل کر آتی ہے، اور جب منہ بھر کے آتی ہے تو پورے معدے کا چکر کاٹ کے وہ باہر نکلتی ہے، تو پلیت حصے سے بھی باہر آئی، لہذا وضو ٹوٹ گیا۔ خون نکلا، کتنا خون نکلا وضو ٹوٹ گیا۔ بدن پر کتنی نجاست لگی ہوئی تھی نہیں ہوتی، بدن کتنا ننگا تھا، نماز پڑھ لی ہو گئی، کتنا ڈھکا ہوا تھا، نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ ظاہری طہارت کے جو مسائل ہیں یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ فقہا سے۔ کہاں سے ملتے ہیں؟ تو ہماری ظاہری طہارت کے مسائل، آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، نور العزا اٹھائیں، قدوری اٹھائیں، شرح وقایہ اٹھائیں، کنز الدقاق اٹھائیں، اور ہدایہ اٹھائیں، فتاوی شامی تاتار خانیہ اور دوسرے فتاوی عالمگیری، ہمارے جتنے فتاوی جات ہیں ان کو اٹھا لیں۔ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فقہ کی کسی کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ہو۔ میرے اندر بغض ہے اور وہ جاتا نہیں ہے،
میرے اندر حسد ہے وہ جاتا نہیں ہے، میرے اندر کینہ ہے وہ جاتا نہیں ہے، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، خود پسندی ہے، اپنی تعریف کرتا ہوں، یہ کچھ روحانی بیماریاں میرے اندر ہیں، میں ان کی صفائی کروانا چاہتا ہوں۔ یہ فقہ کی کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ ان کا تعلق ظاہری طہارت سے نہیں ہے بلکہ باطنی طہارت سے ہے۔ اور ظاہری طہارت کیا ہے؟ کپڑے کس طرح پاک ہوتے ہیں، کتنے کپڑے پاک ہوں، کتنے پلیت ہوں، نماز وغیرہ، یہ مسئلہ ظاہری طہارت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور ایک باطنی طہارت کیا ہے؟ یہ جو میں نے عرض کی ہیں چند چیزیں، ایک آدمی کو غصہ زیادہ آنا، خود پسندی کا شکار ہونا، اپنی تعریف زیادہ کرنا، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں، ساری روحانی بیماری ہیں۔ اپنے آپ کی تعریف کرنا، 10-15 سیغے آ جائیں تو اپنے آپ کو امام الصرف لکھ دینا، امام النحو لکھنا، اور چیلنج بڑے بڑے علماء کو کرنا کہ میرے سامنے کوئی آ جائے، میرے ساتھ مقابلہ کر لے، میرے ساتھ مناظرہ کر لے۔ یہ ساری خود پسندی اور یہ ساری اندرونی اور روحانی بیماریاں ہیں۔ اور روحانی بیماریوں کا علاج کہاں سے ہوتا ہے؟ صوفیاء سے۔ اندرونی طہارت کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا نام، دل کی پاکیزگی حاصل کرنے کا نام تصوف ہے۔ تفہیم القرآن کا مصنف لکھتا ہے کہ پتہ نہیں تصوف کس جانور کا نام ہے۔ تصوف دین کا حصہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو اندرونی بیماریاں اور بیرونی بیماریاں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 طبقے بھیجے ہیں۔ ایک طبقے کا نام فقہا اور دوسرے طبقے کا نام اولیاء یا صوفیاء۔ تو یہ ایک اندر کی طہارت کرتے ہیں اور دوسرے ظاہر کی طہارت کرتے ہیں۔ ایک تیسری جماعت بھی پیدا ہو گئی ہے جو ان دونوں کی دشمن ہے۔ ایک تیسری جماعت پیدا ہو گئی ہے جو فقہا کی بھی دشمن ہے، جب بھی سپیکر کھولا فقہا کے خلاف، جب بھی کتاب لکھی فقہا کے خلاف، جب بھی رسالہ لکھا فقہا کے خلاف، جب بھی جلسہ کیا فقہا کے خلاف، جب بھی درس دیا فقہا کے خلاف، جب بھی میٹنگ کی فقہا کے خلاف، جب بھی کوئی بات کی فقہا کے خلاف، یا فقہا کے خلاف یا صوفیاء کے خلاف۔ اسی طرح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یا فقہا کے خلاف یا صوفیاء کے خلاف۔ یہ ننگے سر کمپنی۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، تعزیت کرنے کے لیے گیا، اور تعزیت کا مسئلہ ہم نے حضرت شیخ سے پوچھا تسلی کے لیے کہ حضرت تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھانے جائز ہیں یا نہیں۔ شیخ الحدیث دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر علماء کی مجلس ہو تو پھر نہ اٹھائے جائیں، اگر جہلا ہوں تو اٹھا لیے جائیں، نہ واجب ہے نہ حرام ہے، نہ واجب ہے نہ حرام ہے، اٹھا بھی لیے جائیں نہ اٹھائیں، دونوں طرح درست ہے۔ میں گیا، ایک مرگ ہو گئی، وہاں دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا بھائی دعا کر لیں۔ دعا کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھائے، ایک غیر مقلد بیٹھا ہے وہ نیچے ہاتھ کر، جس طرح آپ کی مسجد میں ہم دعا کر رہے ہیں وہ نیچے ہاتھ کر کے بیٹھا ہو۔ میں نے کہا اللہ جو تجھ سے نہیں مانگتے ان کو برباد فرما۔ وہ کہتے ہیں آمین۔ واہ بے وقوف۔ اچھا ہاتھ اٹھائے، اور ادھر میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر جواب سوچ رہا ہوں کہ اس نے ابھی سوال کرنے میں جواب کیا دوں گا۔ مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا فرماؤ یہ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھانا کس حدیث میں آتے؟ میں نے کہا ایک کتاب ہے اس میں آتے۔ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر آتے۔ کون سی کتاب ہے، کون سی جلد ہے، کون سا صفحہ ہے؟ میں نے کہا ہے تو صحیح ہے۔ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں وطروں کے اندر ہاتھ اٹھانے کی حدیث موجود ہے اسی کتاب کی اسی جلد کے اسی صفحے پر اس حدیث کے نیچے یہ بھی لکھی ہوئی۔ نہیں سمجھا میری بات؟ جس کتاب کی جس جلد کے جس صفحے پر وطروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی حدیث ہے اس کے نیچے ساتھ متصل یہ حدیث ہے، وہ کتاب لے آؤ نا ذرا۔ کہتا وہ تو نہیں ہے، وہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تم نے نماز کے اندر ایک کام ایسا کر لیا جو حدیث میں نہیں ہے، ہم نے نماز سے باہر کر لیا، تم بڑے مجرم ہم چھوٹے مجرم۔ ایک بریلوی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میری دکان ہے اور دکان کے قریب سے یہ ننگے سر والا گزرتا ہے ایک روزانہ، کپورا کمپنی، کپوری پارٹی، کپورے کھانے والے، یہ کپوری پارٹی کا ایک آدمی روزانہ میری دکان سے گزرتا ہے اور کہتا ہے بدتی ہو۔ میں نے کہا کیوں بدتی کہتا ہے؟ کہتے کہ تم نماز کے بعد بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہو، یہ حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔
تو میں نے کہا تم نہ پڑھا کرو، حدیث کے اندر نہیں ہے. کہتا ہے یہ وہ تو بعد کی بات ہے، آپ کو جواب ایسا بتائیں کہ وہ میری دکان چھوڑ جائے. میں نے کہا جب آپ کے پاس آئے نا، آپ کو کہے بتی ہو، آپ کہیں آؤ جی ڈبل بتی ہو، وعلیکم السلام. وہ ڈبل بتی کیسے ہیں جی؟ آخر وہ مجھ سے پوچھے گا. میں نے کہا تم اکیلا کلمہ پڑھتے ہو نا، نماز کے بعد صرف کلمہ پڑھتے ہو نا. جب صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی بتی بن جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم مبارک، اس کے اوپر نہ کلمہ تھا نہ تلوار تھی. غیر مقلدوں نے جو اپنا جھنڈا بنایا لشکر طیبہ نے، اس کے اوپر کلمہ بھی ہے اور تلوار بھی ہے، تو یہ ڈبل بتی ہوئے نا. دو کام ایسے کیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں. چند دنوں کے بعد مجھے ملا، کہنے لگا کہ میں نے یہ کیا. اس نے کہا بیتی ہو؟ میں نے کہا وعلیکم السلام ڈبل بیتی ہو. کہا ہم کیسے بیتی ہوئے یار، ہم نے ساری دنیا کو بیتی بنا دیا، ہم کیسے بیتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا دیکھو جی آپ نے جھنڈے کے اوپر کلمہ بھی اور تلوار بھی، لا جھنڈا والا کلمہ لا روزہ والا چوری. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈا اور علم مبارک پر، آپ کے رایا مبارک کے اوپر نہ کلمہ لکھا ہوا تھا نہ جھنڈا تھا. تو دو کام غیر مقلدوں نے ایسے کیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہیں. تو جس طرح وہ ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں کہ یہ ایک کیا نام اس کا، تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا کس حدیث کے اندر ہے، تو جواب ایسا دیا جائے کہ پھر دوبارہ سوال کرنے کی نوبت نہ آئے. میں نے جنازہ پڑھایا خیالی میں، اور ابھی تک جنازے میں کچھ دیر تھی. اعلان جس وقت کا کیا ہوا تھا، جنازے ہم لوگ وہاں پہنچ گئے جلدی، جنازگاہ میں 10-15 منٹ تھے. حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ 10-15 منٹ کوئی مسائل بتا دیں لوگوں کو. تو میں نے کچھ مسائل بتانے شروع کیے، جنازے کو لوگوں کو بٹھا دیا. ایک مسئلہ میں نے یہ بھی کیا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ شر القبر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو جمعے کو یا جمعرات کو فوت ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب اس سے ختم کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. جب جنازہ ہو گیا، جنازے کے بعد دفن کا معاملہ چل رہا تھا، دو نوجوان میری طرف آ رہے تھے، ٹیڑے چیر نکالے ہوئے ہیں اور سر ننگا ہے اور داڑھی بالکل بغیر کنگھی کے، میری طرف آگے کو بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. جب قریب ہے مولوی صاحب آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، وہ حدیث میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے. کہتے ہیں جو جمعرات اور جمعے کو مار جائے وہ بخشا جائے گا؟ میں نے کہا جی بشرطے کہ وہ مسلمان ہو بخشا جائے گا. جی وہ بخشا جائے گا؟ میں نے کہا جی ہاں بخشا. وہ گرم ہو رہے ہیں؟ میں آہستہ آہستہ. جی وہ بخشا جائے گا؟ میں نے کہا جی ہاں بخشا جائے گا. واقعی بخشا جائے گا؟ میں نے کہا جی بخشنے والے پھٹے پر آپ ہوئے تو پھر تو نہیں بخشا جائے گا. یاد رکھنا، میں علماء حضرات کو زیادہ یہ بتایا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی حدیث کو لینے کا اور چھوڑنے کا ایک اصول ہے. ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور الانوار کے اندر لکھا کہ حدیث صحیح وہ ہوتی ہے جس کے اندر 8 شرطیں پائی جاتی، 4 راوی کے اندر اور 4 روایت کے اندر. 4 راوی میں کون سی ہیں؟ عقل، اسلام، عدالت اور ضبط. یہ 4 چیزیں راوی میں ہوں اور 4 چیزیں روایت میں ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ روایت کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو. وہ روایت کتاب اللہ کے خلاف، حنفی اصول بتا رہا ہوں، وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو، سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خیر القرون میں صحابہ کے دور میں وہ متروک العمل نہ ہو اور عموم میں بلوا کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو. 4 راوی میں اور 4 روایت میں. یہ 8 شرطیں جس حدیث میں پائی جائیں وہ ہم حنفیوں کے نزدیک کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی. اور شافیوں کے نزدیک 5 شرطیں ہیں، 3 وجوبی اور 2 عدمی. وجودی 3 وجودی اور 2 عدمی. کل راوی عادل ہو، کامل و ضبط ہو، سند متصل ہو، شاذ اور معلل نہ ہو. یہ 2 عدمی ہے اور 3 وجودی. یہ 5 شرطیں شافیوں کے نزدیک ہیں روایت کو لینے کی. لیکن شافیوں نے روایت کو لینے کے اندر جو شرائط لگائی ہیں، کل راوی عادل ہوں، کامل و ضبط ہوں، سند متصل ہو. یہاں مسلمان ہونا یا عاقل ہونا ان کی کوئی شرط نہیں ہے. ہمارے نزدیک مسلمان ہونا اور عاقل ہونا شرط ہے کہ مسلمان بھی ہو اور عاقل بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو. اور انہوں نے یہ 5 شرطیں لگائیں، 3 وجودی اور 2 عدمی. شافیوں کی تعریف آپ نے سن لی، اپنی تعریف آپ نے سن لی، اب غیر مقلدوں کی تعریف بھی سن لی. ایک مناظر صاحب کے پاس میں گیا
تو کہنے لگا حدیث وہ پیش کی جائے گی جو صحیح ہوگی. میں نے کہا صحیح کی تعریف کریں. جو ہی بولنے لگا تو میں نے کہا نہ حنفیوں والی تعریف کرنے دوں گا نہ شافیوں کی چوری کرنے دوں گا. تعریف وہ کر جو تیرے کسی وڈیرے نے لکھی ہے. سارا مال تو ہے چوری کا. ایک آدمی نے ہنڈیا پکا لی نا, گاجر کسی کی چوری کی, مولی کسی کی, نمک کسی کا, اور مرچ کسی کی, ہنڈیا کسی کی, لکڑیاں کسی کی, آگ کسی کی, اور ہنڈیا پکا کے خوش بیٹھے کہ اسی آج ہانڈی پکائی, گوشت بچ پایا گھوڑے دا. ساڑھے گھر بھی آج ہانڈی پکی ہے, ہمارے گھر میں بھی آج ہنڈیا پکی ہے, آج ہم نے بھی سالن پکایا ہے, اور مال تیرا سارا چوری کا ہے. تو ہنڈیا پر خوش بیٹھا ہے, کس لیے خوش بیٹھا ہے؟ غیر مقلدوں کا سارا مسلک چوری کا, غیر مقلدوں کی ساری ہنڈیا چوری کی ہے. رفع یدین شافیوں سے چوری کیا ہے, اور 3 طلاق کا مسئلہ شیعہ سے چوری کیا ہے. گردن پر مسح کا انکار شیعہ سے چوری کیا ہے, اور بہت سارے مسائل کچھ شافیوں کے چوری کیے, کچھ حنبلیوں کے, کچھ مالکیوں کے, کچھ حنفیوں کے, اور کہنے لگے کہ ہم بھی مسلک والے ہیں. تمہیں کون بننے دیتا مسلک والے؟ تمہارا کوئی مسلک نہیں ہے. سارا مال غیر مقلدوں کا کیا ہے؟ چوری کا مال ہے. چوری کا مال ہے غیر مقلدوں کا. اور جو حدیث کی تعریف کرتے ہیں وہ تعریف بھی چوری کی. میں نے کہا حدیث کی تعریف میں 10 اختلافات ہیں. کتنے جی؟ حدیث کی تعریف میں 10 اختلافات ہیں. جس طرح مقدمہ نبوی کے اندر لکھا ہوا ہے, کچھ مقبول ہیں کچھ مردود ہیں. لیکن تم نے تعریف ہم وہ حدیث لیں گے جو حدیث ہمارے قانون کے مطابق صحیح ہوگی, اور شافی وہ حدیث لیں گے جو ان کے قانون کے مطابق صحیح ہوگی. غیر مقلد کون سی حدیث لیں گے؟ ان کے قانون کا پتہ ہے, جو ان کے مسلک کے خلاف ہو, جو روایت ان کے مسلک کے خلاف ہو وہ ضعیف ہے, اور جو ان کے مسلک کے حق میں ہو, محمد بن اسحاق جیسا کذاب راوی کیوں نہ ہو, ابن جریج جیسا زانی اور متاباز کیوں نہ ہو, اس کی روایت کو لے لیتے, اس متاباز کی روایت کو لیتے ہیں. لیکن عاصم ابن کلیب جیسے بزرگ کی روایت کو نہیں لیتے جو مسلک کے خلاف ہو. میں نے ایک کتاب پڑھی, بڑا میں حیران ہوا. کتاب کا نام ہے صلاۃ النبی البانی کی. البانی مر گیا, میرے خیال 2 سال ہوئے ہیں یہ بھی. البانی نے ایک کتاب لکھی ہے صلاۃ النبی, اس کے صفحہ 16 کے اوپر لکھتا ہے لم اجد وجہ تالیف, اوپر لکھا وجہ التالیف ہے, وجہ لم اجد علی ھذا الموضوع کتابا جامعا. میں یہ کتاب اس واسطے لکھ رہا ہوں کہ نماز کے موضوع پر پوری کائنات کے اندر مجھے کوئی جامع کتاب نظر نہیں آتی. اس کے نزدیک بخاری کے اندر نماز کا مسئلہ کوئی نہیں, مسلم کے اندر مسلم اس کے نزدیک جامع نہیں ہے, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد یہ جامع نہیں ہے. ایک لطیفے کی بات ہے, ہم چونگ سینٹر مناظرہ کرنے کے لیے گئے غیر مقلد سے, یہ ٹانگیں چوڑی کرنے کے بارے میں کہ یہ کتنے فٹ چوڑی کرنی چاہیے نماز کے اندر. اچھا, ایک غیر مقلد آ گیا, آ کے بیٹھا, حافظ صاحب بھی تھے الحمدللہ, حافظ ارشد صاحب آ کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ جو مناظر صاحب آ کر بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں کوئی تیل نہیں, یہ مناظرہ نہیں کر سکتے, کبھی کتاب کو یوں کرے, کبھی کتاب کو یوں کرے, کبھی کتاب کو یوں کرے. ہنسی آئے گی آپ کو. اس نے کہا کہ فلاں حدیث, لمبا مناظرہ نہیں سناتا ہوں میں آپ کو, کہ فلاں حدیث مسند احمد میں آتی ہے. کس کتاب میں آتی ہے؟ مسند احمد میں. حافظ صاحب نے کہا مسند احمد میں کہاں؟ کہتا ہے نماز کے باب میں. نماز کے, حالانکہ مسند احمد کے اندر کوئی باب نہیں. مسند کہتے ہی اسے ہیں جس کا باب شاب کوئی نہ ہو. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مسانید کے ابواب نہیں ہوتے, وہ تو صحابہ کی ترتیب رتبی کے ساتھ لکھی جاتی ہے نا. پہلے ایک صحابی کی جتنی حدیثیں ہیں وہ جس موضوع کے ذات بھی ہوں ان کو درج کر دیا جاتا ہے, پھر دوسرے صحابی کی, پھر تیسرے صحابی کی. تو وہ کہتا ہے کہ نماز کے باب کی وہ حدیثیں ہیں. تو آج یہ کر رہا تھا کہ غیر مقلد کو میں نے کہا کہ تو حدیث کیسی پیش کرے گا؟ کہنے لگا جس کو محدثین نے صحیح کہا ہو. میں نے کہا حنفیوں نے یا شافیوں نے؟ حنفیوں نے صحیح کہا ہو یا شافیوں نے صحیح کہا ہو؟ اب خاموش ہے. تو وہ مؤلف
صلاۃ النبی والا مؤلف لکھتا ہے کہ لم اجد علی ھذا الموضوع کتابا جامعا، میں نے کوئی کتاب جامع نہیں دیکھی، اور وہ اپنی طرف سے جامع کتاب لکھتا ہے جو پوری امت کو کافی ہو رہے. اسی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ سجدوں کا رفع جدین کرنا بھی نبی کی سنت ہے. اور یہ بھی لکھتا ہے کہ محمد بن اسحاق والی روایت، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والی روایت منسوخ ہو گئی تھی. وہ غیر مقلد لکھ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور غیر مقلد ہے، اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام رکھا صلاۃ الرسول. جب کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ صلاۃ الرسول دے دیتے، لے جاؤ جاؤ پڑھو. اوپر نام کیا رکھا؟ صلاۃ الرسول. اور اس کے اندر کیا لکھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ حق، امام محمد کا نعرہ حق. اس کے اندر سارے اقوال جمع کر دیے ہیں، غلط یا صحیح، اور نام اس کا کیا رکھا ہے؟ صلاۃ الرسول. اس کے اندر کتنے جھوٹ ہے وہ ان کی طرف میں نہیں جاتا. اس کتاب کے خلاف مولوی عبد الرؤف نے ایک کتاب لکھی، اور وہ مولوی عبد الرؤف بھی غیر مقلد تھا، چونجا کا، یہ قصور کا. اس نے اس کے خلاف کتاب لکھی اور کہنے لگا یہ ہمارے جو صادق صاحب ہیں نا، انہوں نے صرف 84 جھوٹ بولے ہیں نبی کی ذات پر. جیڑا 84 جھوٹ بولے وہ بھی صادق ہوتا ہے نا. 84 حدیثیں انہوں نے ضعیف لکھی ہیں. 84. وہ جا رہے تھے نا بنجاری، وہ چوڑیاں لے کر، تو پولیس والے نے اوپر ایک ڈنڈا مارا. بی بی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک اور لگ گیا تو کچھ بھی نہیں. ایک اور ڈنڈا لگ گیا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک کتاب اتنی سی ہے نماز میں. یاد رکھنا، پہلے ہمیں کہا کرتے تھے کہ تمہاری ساری فقہ اور تمہارے مسائل کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہے. آج پتہ چل گیا کہ غیر مقلدوں کی نماز کے اندر 84 حدیثیں ضعیف. کتنی حدیثیں ضعیف ہیں؟ 84 حدیثیں. اس کے بعد ایک جوڑی کو جوش آ گیا، ایک جوڑی اٹھی، اس کو جوش آیا کہ کمال ہے، ہماری ایک ہی تو کتاب چل رہی تھی، اس کے اندر 84 حدیثیں ضعیف ہو گئی ہیں، تو اب کسی طرح ان کو صحیح کرنا چاہیے. اس جوڑی میں سے ایک کا نام مبشر ربانی ہے، دوسرے کا نام زبیر علی زئی. زبیر علی زئی حدرو کرنے والا مولوی ہے، اور مبشر ربانی یہ لشکر طیبہ کا مفتی ہے، لاہور میں رہتا ہے. ان دونوں کو جوش آیا کہ ان 84 کو کسی طرح ٹھیک کرے. تو 84 کو ٹھیک کرتے گئی ہے، اور میں نے نشانات لگا کے رکھ لیے. کتنی حدیثوں کو ضعیف کہا؟ 84 کو ٹھیک کرتے کرتے 100 حدیثوں کو ضعیف کہہ دیا ہے. جن کی نماز میں کتاب میں 100 حدیثیں ضعیف ہوں، باقی کیا بچ جائے گا؟ باقی کیا بچے گا ان کی نماز کے متعلق؟ اب ان کا آپس میں اختلاف. اب تیسرا حصہ جو تحفہ اہل حدیث کا، دعا کریں جلدی آ جائے، اس کے اندر میں نے ان کے اختلاف درج کیے کہ ایک ہی مسئلے کے اندر غیر مقلدوں کے آپس میں جو اختلاف ہیں. عبداللہ پروفیسر بہاولپوری اپنی کتاب رسائل بہاولپوری کے اندر لکھتا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا حرام ہے. بھینس کی قربانی کرنا حرام ہے. اور فتاوی ستاریہ والا لکھتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے. میں نے یہ دونوں عبارتیں لکھ کر نیچے لکھا ہے کہ ان دونوں میں سے بے ایمان کون ہے؟ دونوں اہل حدیث ہیں. ان دونوں میں سے بے ایمان کون ہے؟ سندھ کا غیر مقلد پیر جھنڈے کی جماعت کا قومے کے اندر ہاتھ باندھتا ہے، سمع اللہ لمن، قومے کے اندر ہاتھوں کو باندھنا ہے. اور پنجاب کے غیر مقلد کیا کہتے ہیں؟ چھوڑنا ہے. سندھ والے کہتے ہیں باندھنا ہے، اور پنجاب والے کہتے ہیں چھوڑنا ہے. یہ ان کو بے ایمان کہتے ہیں، وہ ان کو. میں کہتا ہوں دونوں نے ٹھیک کہا ہے ماشاءاللہ. دونوں ٹھیک کہتے ہو. آپس کے اندر ان کے اتنے شدید اختلافات ہیں. یہاں قلعہ دیدار سنگھ کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اب تو نہیں، پہلے 1 سال پہلے 2 جماعتیں ہوتی رہی. ایک کہتے تھے کہ شہید کا جنازہ، شہید کا غیبانہ جنازہ ہو جاتا ہے، دوسرے کہتے تھے نہیں ہوتا. اور دونوں ایک دوسرے کو بے ایمان کہتے ہیں. دونوں اہل حدیث ہیں. ایک کہتا ہے کہ وطروں کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے. ایک کہتا ہے جنازہ بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ ایسا جنازہ پڑھنا چاہیے. دونوں کا آپس میں اختلافات ہیں. یہ اختلافات آپس میں کیوں آئے؟ آپس میں خانہ جنگی ان کی کیوں شروع ہوئی؟ ایک بات سنا کر ختم. ایک آدمی میلے پر گیا اور بچے کو بھی ساتھ لے گیا. دیہاتی لوگ میلے پر جاتے ہیں نا، میلے پر گیا، بچے کو بھی ساتھ لے گیا، اور وہ انگلی چھوٹی باپ کی، بچہ گم ہو گیا. سارا دن باپ بچے کو تلاش کرتا رہا اور بچہ باپ کو تلاش کرتا رہا. شام کے وقت وہ بچہ باپ کو مل گیا تو بیٹے کو پیار کر رہا ہے. بچہ آگے سے بھلا کیا کہتا ہے؟ ابو جی جب سے آپ سے جدا ہوا ہوں میں روتا رہا. میں
روتا رہا ہوں. باپ کہتا ہے بیٹا جو بڑوں کی انگلی چھوڑ دیتا ہے سوا رونے کے کچھ نصیب نہیں. جو بڑوں کی انگلی چھوڑ دیتا ہے سوا رونے کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. تو غیر مقلد جو ہر سال اپنا مسئلہ بدل رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہ نحوست کس کی ہے؟ بڑوں کی انگلی چھوڑنے کی نحوست ہے. اگر بڑوں کی انگلی پکڑ لیتے تو اس طرح در بدر ٹھوکریں نہ کھاتے. اللہ تعالیٰ فقہا کے دامن کے ساتھ چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.